اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ سورۃ الانعام آیات 114 اور 115۔ افا کیا پس غیر اللہ اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کر لوں حکمن فیصلہ کرنے والا، وہو الذی حالانکہ وہی تو ہے جس نے انزلہ نازل کیا ہے الیکم تمہاری طرف الکتاب مفصلاً کتاب مجید کو تفصیلاً۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو اعتراضات ہوا کرتے تھے یا جو مطالبے ہوا کرتے تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے شرک اور توحید اور حلال اور حرام کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس جھگڑے میں اللہ کی ربوبیت میں کچھ اور بھی شریک ہیں یا وہی تنہا حکمران ہے؟ اس نے کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اور کیا جائز رکھی ہیں؟ آخر حکم بننے کا حق کس کو حاصل ہونا چاہیے؟ تو اہل مکہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو آپس میں حکم مقرر کر لیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان میں۔ تو جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو حکم مان لوں، حالانکہ وہ اللہ کے جس نے اس کتاب مجید کو نازل فرمایا ہے؟ تو بہترین حاکم تو وہی ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا تو وہی ہے۔ والذین اور وہ جنہیں آتیناہم الکتاب ہم نے دی کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ یقیناً وہ یعنی قرآن مجید منزل نازل کردہ ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے۔ کہ اہل کتاب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ فلا تکونن بس آپ ہرگز نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ من ربی کا میں خطاب کو مفرد کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربو کا تیرا رب، ربکما تم دو کا رب، ربکم تم سب کا رب، اور فلا تکونن من الممترین کہ آپ نہ ہو جائیں میں خطاب باعتبار الفاظ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن بارہا اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ مقصود جو ہے اس کے اندر وہ امت ہوا کرتی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ رہے کہ جب کوئی حقیقت اول بگڑی ہوئی خلق کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ اس طرح درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ یہ کہیں جی احسنتا مرحبا ویلکم اور اس کا خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، بلکہ اس کے برعکس اکثریت اس کی مخالفت کے در پہ ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی کے لیڈر اور قوم کے اشرار قسم کے لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں، اس سے ان کو اپنے مفاد خطرے میں نظر آتے ہیں۔ رہے عوام تو اپنی رسم و رواج اور اپنے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے وہ ان کو بات بری لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ان ساری صورتحال میں اکثریت کا جو رویہ ہوتا ہے بعض اوقات ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کے متعلق تذبذب میں ڈال دیتا ہے جو اگرچہ نیک نیت ہوتے ہیں لیکن ابھی ان کی فکر اور نظر اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ مخالفت کی آندھیوں اور اکثریت کے طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی اور دل دہی کے لیے یہ آیت اشارتاً بات کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ وتمت اور مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، کلمۃ ربی کا آپ کے رب کی بات، صدقاً سچ کے اعتبار سے، وعدلا اور عدل انصاف کے اعتبار سے۔ یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کے تمام مضامین دو ہی قسم کے ہیں، خبریں ہیں
یا احکامات ہیں۔ تو جو خبریں ہیں تو صدقاً کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ وہ سچی خبریں ہیں، جو بھی پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وعدلہ کا تعلق احکامات سے ہے، اس میں جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں ان شیطانی وساوس یا عقلی شکوک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لا مبدلہ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتی ہی، اس کی باتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، وہو السمیع، وہ خوب سننے والا، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آج تم تمام شیاطین جن و انس کو اپنی دعوت کی مخالفت میں متحد پا رہے ہو، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک وہی صورتحال ہے جو آدم اور شیطان کے ماجرے میں بیان ہو چکی ہے۔ شیطان نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ شیطان نے دھمکی دی کہ میں ذریت آدم کی اکثریت کو شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں یہ بات گزر چکی ہے۔ شیطان کی شروع سے ہی ایک کوشش رہی ہے کہ یا تو ان احکامات کو بدل دیا جائے، کفار بھی یہی چاہتے تھے، یا پھر ان کو کسی طریقے سے لاگو نہ ہونے دیا جائے، اور یہی سب سے بڑا شیطانی ایجنڈا ہے کہ قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سورۃ الانعام آیات 116 اور 117۔ وَإِن، اور اگر، تُطِعْ، آپ اطاعت کریں گے، اکثر، اکثریت کی، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، یضلوک، وہ آپ کو بھٹکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ کی ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 115 میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ یہ اس کی تصریح ہے، اور خطاب اگرچہ بصیغہ واحد ہے، مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن معنن خطاب عام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو شور برپا ہے کہ اہل ایمان چند لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں مکہ میں، اور اکثریت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہودیوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے، عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ تو ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں۔ تو کبھی بھی اکثریت یا بڑی تعداد ہونا یہ حق بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ جی ہماری جماعت میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہم نے اتنے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے اکثر اس موضوع کے بارے میں جو فرمایا ہے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف میں، کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ حریص ہیں اس معاملے میں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا لیکن اکثریت تو جانتی ہی نہیں ہے۔ اور سورہ سبا میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار تو تھوڑے ہی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ،
سورہ صاد میں فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ تو کثرت کبھی بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگ حق پر ہیں، اس لیے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کی اتباع کریں گے جو کثرت سے ہیں تو وہ آپ کو راہ ہدایت سے ہٹا دیں گے، اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے، کیونکہ اللہ کا راستہ تو وہ ہے جو آپ پر اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ یہ جو ان کا دعویٰ ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیروی کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اہل مکہ جو آپ کی قوم کے ہی لوگ ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان یتبعون نہیں وہ اتباع کرتے الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر یخرصون اٹکل دوڑاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ یہ جنہوں نے آج دین اپنا بنایا ہوا ہے یہ کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ ان کی خواہشات نفس ہے، ان کے نظریے اور جتنے بھی عقیدے بن رکھے ہیں یہ سب گمان پر مبنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس اندھیرے میں تیر چلاتے رہتے ہیں اور اسی کو یہ حق سمجھ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ کفار جو کثیر تعداد میں جھوٹے گمان میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل موجود نہیں کہ لوگوں کی اکثریت اسی دین پر قائم ہے۔ ان ربک یقیناً آپ کا رب ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ کون بھٹکتا ہے اس کی راہ سے، کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا لیا ہے، سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ پر چل پڑے ہیں۔ وہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ عالم خوب جاننے والا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ تو اس بھیڑ کو دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، یہ پتہ اللہ کو ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کون ہدایت یاب ہیں، بس جن کو اللہ راہ یاب بنا رہا ہے ان کی راہ اختیار کرو، اور جن کو اللہ گمراہ قرار دے رہا ہے ان کی روش سے بچو۔ یہ ہدایت یافتہ گروہ کے لیے بشارت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے تحدید بھی ہے جو گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں، اس لیے جب اللہ ان دونوں گروہوں سے اچھی طرح باخبر ہے تو ان کے ساتھ معاملہ بھی اپنے علم کے مطابق ہی کرے گا۔ ان لوگوں کے دعوے کچھ کام نہ آئیں گے جو ہیں تو گمراہ لیکن علم بردار بنے ہوئے ہیں ہدایت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔